اس لیکچر میں ہم کچھ بیسک کانسیپٹس کے بارے میں بات کریں گے جن کا استعمال اسٹیٹکس میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ اسپیس کا کانسیپٹ ہے۔ اسپیس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک علاقہ ہے جس میں مختلف اجسام پائے جاتے ہیں۔ ہر جسم کی ایک پوزیشن ہے جو ایک کوآرڈینیٹ سسٹم کے تحت معلوم کی جا سکتی ہے، ناپی جا سکتی ہے، یا اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ وہ جسم کہاں پر ہے۔ وہ کوآرڈینیٹ سسٹم یا تو 2D ہوگا یا وہ کوآرڈینیٹ سسٹم 3D ہوگا۔ اگر کوآرڈینیٹ سسٹم 2D ہوگا تو 2 نمبر ہمیں کسی بھی جسم کی پوزیشن بتا سکیں گے۔ اگر وہ کوآرڈینیٹ سسٹم 3D ہوگا تو کسی بھی جسم کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے ہمیں 3 نمبر معلوم ہونے ضروری ہوں گے۔ ان نمبروں کو کوآرڈینیٹس کہتے ہیں اور یہ ایک کوآرڈینیٹ سسٹم کے تحت ہوتے ہیں۔ ہم جس کوآرڈینیٹ سسٹم سے عمومی طور پر واقف ہیں اس کا نام کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم ہے۔ 2D کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم میں ایکس کوآرڈینیٹ اور وائی کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، جبکہ 3D کوآرڈینیٹ سسٹم میں ایکس، وائی اور زی کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں۔ جو اگلا کانسیپٹ ہے وہ ٹائم کا ہے۔ ہمارے سامنے مختلف واقعات ہوتے ہیں، ان کا تسلسل ہوتا ہے، تو اس تسلسل کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ ٹائم کا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ ایک بیسک کوانٹٹی ہے۔ اسی طرح اسپیس میں جو بیسک کوانٹٹی ہے وہ لینتھ کی ہے۔ اسپیس کو اردو میں مکان کہتے ہیں اور ٹائم کو وقت تو ہم کہتے ہیں، مگر یہاں جن معنوں میں ٹائم استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، تو اردو میں ہم کہیں گے زمان و مکان۔ تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے، تاکہ اگر کبھی کوئی اردو میں آپ سے زمان و مکان کہے تو آپ اس کو فوراً سمجھ جائیں کہ اسپیس اینڈ ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری بیسک کوانٹٹی ہے وہ ماس کی ہے۔ ان تینوں کوانٹٹی سے ہم باقی تمام انجینئرنگ کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ان کے یونٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو ماس پر اگر آئیں تو ماس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انرشیا، کسی باڈی کے انرشیا کا ایک میجر ہے، یعنی کہ اگر اس میں ماس زیادہ ہوگا تو اس کا انرشیا بھی زیادہ ہوگا، ماس کم ہوگا تو انرشیا کم ہوگا۔ اسی طرح ہم اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی باڈی میں جتنا مادہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ماس کتنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی باڈی کا جو ماس ہے اگر اس میں زیادہ ہے تو ہوتا یہ کہ اس کی گریویٹیشنل اٹریکشن بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی اٹریکشن جو ہے وہ دوسری باڈی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ماس جو ہے وہ انہی 3 کانسیپٹ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا انرشیا کتنا ہے اور اس میں میٹر کتنا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ فورس کا ہے۔ فورس جو ہے وہ ایک بیسیکلی ویکٹر کوانٹٹی ہے، اور یہ جو ہے ایک باڈی کا جو دوسرے باڈی پر جو ایکشن ہے اس کو فورس کہتے ہیں، اور فورس جب لگے تو باڈی میں موومنٹ ہوتی ہے اور اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے جس ڈائریکشن میں فورس ہوتی ہے۔ تو فورس کو اگر ہم نے ایکسپلین کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں اس کا میگنیچیوڈ، ڈائریکشن اور اس کا پوائنٹ آف اپلیکیشن تینوں پتہ ہونے ضروری ہے۔ ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ پارٹیکل کا کانسیپٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایسی باڈی ہے ہمارے پاس جس کی ڈائمینشنز نیگلیجبل ہے، یعنی کہ ایک ایسا ماس ہے جس میں ڈائمینشن کچھ نہیں ہے، یعنی سارے کا سارا ماس وہ ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ جیسے مرکوز ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ عموماً اس وقت ہم ریزیوم کرتے ہیں جب جو باڈی ہے ہم اس کی ڈائمینشن میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے ماس میں ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایک پارٹیکل کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ ریجڈ باڈی کا ہے۔ ریجڈ باڈی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی باڈی ہے جس پر اگر فورس اپلائی کریں تو اس کی ڈائمینشن میں کوئی بھی تبدیلی نہ ہو تو ہم اس کو ریجڈ باڈی کہتے ہیں۔ سبجیکٹ اسٹیٹکس میں ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ تمام باڈیز جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ریجڈ ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔